پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. براڈ شیٹ کی جانب سے روز نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. ان کے جو سی ای او ہیں کیوے مساوی، ان کا آج غلام حسین امان صاحب نے بھی انٹرویو کیا ہے، جو کہ نمائندہ ہیں 92 نیوز کے، بلکہ بیورو چیف ہیں لنڈن میں. ان کی جانب سے بھی انٹرویو ہوا ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جو غلام حسین امان صاحب نے ان سے پوچھی ہیں. کچھ کا وہ جواب تسلی بخش دے پا رہے ہیں، کچھ ایسے جوابات دیے ہیں جس میں سے مزید کچھ سوالات اٹھتے ہیں جو ان سے شاید اگلے انٹرویوز میں پوچھے جائیں گے. بہرحال وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کو دونوں جانب کے فریق اپنے اپنے فائدے کے لیے ان کی گفتگو میں سے چیزیں اٹھا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کہیں پر حکومت کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی کئی چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں، کہیں اپوزیشن کو لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ آ گئی ہے ان کے بیانات میں. یہ براڈ شیٹ کے سی ای او کا جو انٹرویوز ہیں، جو بیانات ہیں، یہ کہاں پاکستانی سیاست میں کتنی ہلچل مچا رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ اگلے کئی دن 10 دن تک جو ہیں وہ براڈ شیٹ میں لگے رہیں گے. سب لوگ اسی کے گرد سیاست گھومتی رہے گی. اور ان کا خیال ہے کہ جو 19 تاریخ کو اپوزیشن کا احتجاج ہونا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، وہ بھی اسی کے نظر ہو جائے گا. اب 19 تاریخ کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اس پر بھی تمام لوگوں کی نظر لگی ہیں. کتنا جاندار احتجاج ہوگا. پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ دائیں بائیں سے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، انوائٹ کیا جائے اور وہاں پر ایک اچھا سٹیج سجایا جائے. فارن فنڈنگ کا معاملہ، اپوزیشن کا خیال ہے کہ جو حکومت ہے اس نے ایک بال جرم کر لیا ہے اور وہ حکومت کے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے. یہ خیال ہے اپوزیشن کا، حکومت کے لیے بڑا ایک خطرناک کیس ثابت ہوگا. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو لگتا ہے یہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں. ایک فریق پنڈی جانا چاہتا ہے تو نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں، بالکل پنڈی جانا جو ہے اس پر ہم اتفاق نہیں کریں گے اور ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. اس پر ریلکٹنٹ دکھائی دیتی ہے پی ایم ایل این. تو پی ڈی ایم آئندہ دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. بہت شکریہ شامی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج شو میں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ یہ جو نئے بیانات پچھلے 3 4 5 دن سے مسلسل پاکستان کی سیاست میں براڈ شیٹ کے سی ای او کی جانب سے جو انکشافات ہوئے ہیں، اس میں حکومت کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے، اپوزیشن کو لگتا ہے حکومت کے خلاف ہے. یہ کس کے خلاف چارج شیٹ ہے سر؟ دیکھیں، یہ جو مساوی صاحب ہیں، یہ ایک اس لحاظ سے تو آپ دیکھیے نا، ایک سیلز مین ہے. یہ اپنی مارکیٹنگ انہوں نے پہلے بھی کی ہے اور اب بھی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جو حکومت پاکستان سے یا نیب سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ تو چلا نہیں، اس کی وائلیشن ہوئی. اس کی وجہ سے یہ اب ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ حکومت سے وصول کر چکے ہیں، یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ اس معاملے میں ناکام ہیں اپنے مسائل حل کرنے میں. جی، ہمارے اپنے سیاسی رہنما، ہماری اپنی سیاسی جماعتیں، ہماری اپنی عدالتیں، ہمارے اپنے تفتیش کے ادارے، ان کو یہ سارے کام خود کرنے چاہیے. کیوں ہم ان کاموں کے لیے لوگوں کو ہائر کریں اور پھر وہ کوئی بات کسی کے خلاف کہہ دیں، کبھی کسی کے خلاف کہہ دیں. کبھی مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ ہے، کبھی یعنی دفاعی ادارے ان کا ٹارگٹ ہے، کبھی خود حکومت جو ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، اس کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا موقع ہمیں کیوں دینا چاہیے جاگ اچھائی کا؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک اور ہے جو اپنا اس طرح مذاق بنا رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو؟ تو ہمارے جو مقامی ادارے ہیں، جو قومی ادارے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنا کام کر پا رہے؟ یہ بنیادی چیز ہمیں سوچنے کی ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اور اوریا صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو موسوی صاحب ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں 2003 میں ظاہر ہے معاہدہ ختم ہو گیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ 2003 میں معاہدہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن 12 میں ان کو رشوت کی پیشکش کی گئی. تو کئی ایسے سوالات ہیں جو کچھ چیزیں آپس میں میچ نہیں کر رہی. لیکن حکومت کو بہرحال لگتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف بڑی سیریس قسم کی چارج شیٹ ہے، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ اس پر جو الزامات ہیں وہ بہرحال حقیقت ہیں. شیخ رشید صاحب آج کیا کہتے ہیں، میں آپ کو سنوا دیں، سوال کا جواب دیجیے گا. ذرا سنوائیے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے. یہ 8-10 دن براڈ شیٹ ہی چلنی ہے. مجھے تو یہ نظر آ رہا کہ اس کی 19 کی جو
الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے سامنے پروٹیسٹ ہے، وہ بھی براڈ شیٹ کی نظر ہو جانی ہے۔ یہ پاناما 2 ہے۔ جس طرح پاناما میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اسی طرح یہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اس میں اور نئے نئے انکشافات ہوں گے۔ سو نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آئین اور قانون کا احترام کریں گے۔ فضل الرحمان آئے تو کشمش والا حلوہ کھلاؤں گا۔ کیا اور یہ صاحب یہ اپوزیشن کے لیے پاناما 2 ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان کی جو پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو پالیٹکس ہے، اس کے اندر صرف ایک لفظ نکال دیا جائے نا، کہ جو ہم کاغذ کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہائیلی کانفیڈینشیل، تو پاکستان کے 90% مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل کا لفظ ہوتا ہے سیکورٹی معاملات کے اندر۔ آربیٹریشن کا قانون پاس کیا آپ نے، اس کو کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کے باپ دادا کی جائیداد ہے جس کے اوپر آپ نے پیش کیا ہوا؟ آپ نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ پبلک منی ہے، پبلک منی کی بنیاد پہ آپ آربیٹریشن کرتے ہو، قوم نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، آپ کہتے ہو نہیں اس کو کانفیڈینشیل رکھے، اور بعد میں کہتے ہیں نکال دے۔ اور بھائی جب تم بیٹھے ہوئے تو اس وقت نکال دیتے، تم نے کانفیڈینشیل کا لفظ کس لیے لکھا ہے؟ کیوں چڑھ کے ناچتا ہے مساوی؟ اس لیے کہ آپ نے بنیادی طور پر اپنے فلاس کو چھپانے کے لیے ہر فائل کا اتنا موٹا موٹا ایکسٹرا آرڈینری کانفیڈینشیل لکھ کے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، اگر کوئی شخص کسی ملک سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے تو دنیا کا کوئی ادارہ اس کی تحقیق نہیں کر پاتا، انکیپیسیٹیٹڈ ہوتا ہے۔ 15 سے 16 ٹریلین ڈالر تک امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ایف بی آئی ان کی تحقیقات کر کے ان کو واپس لا سکی ہے؟ ان کی نہیں لا سکی۔ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے، یہ بہت کمال کے مجرم ہوتے ہیں۔ ان کی جو فرم ہے، وہ جو سارے کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ جو اتنی بڑی بیوروکریسی ہے جو ان کو خود بھی بچنا چاہتی ہے، ان کو بچنا چاہتی ہے، خود بھی بچنا چاہتی ہے، ان کو بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی قتل ہے کہ دو پستول کا نشان مل گیا، فنگر پرنٹس مل گیا اور آپ ان تک پہنچ گئے؟ دے آر کرمنل آف اے ویری ہائی آرڈر، ان کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اور اسی لیے فرمین ہر ملک اپنے انویسٹیگیٹو فرمز کو ہائر کرتا ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چوری چھپانے کے چکر میں ہم اپنے کو بھی کانفیڈینشیل کر دیتا۔ سمپل حل یہ ہے کہ اٹھائیں، فائل پبلک کریں، اور اس کے بعد کہیں یہ ہے مسئلہ جناب، ختم، آئے آپ بات کریں۔ کیا کر لے گا؟ آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس کو، جو آربیٹریشن ہوئی آپ کے اور اس کے درمیان، اور اس آربیٹریشن کی بنیاد پہ وہ کیس جیتا ہے، آپ نے ایک مصالحت کی نا، کس لیے کی؟ آپ نے اس کے ساتھ کیوں کی؟ ایک ہر بات ہے آپ اس کو بتاتے کہ نہیں بھائی تم پرانا کام جاری رکھو، سمپل سی بات ہے نا۔ اگر مشرف نے اس کو روکا تھا کہ یہ کام تم نہ کرو، کیونکہ اور وہ کہتا ہے جی مجھے کام دیا گیا تھا، آپ کہتے بھائی جان آپ کرو، ہمارا دامن صاف ہے، آپ نے اس کی آربیٹریشن کر دی، وہ اس کو چڑھ دوڑا، ختم، دیٹس آل۔ ارشاد صاحب، وہ ایک جملہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو ہے، وہ سارے معاملے کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب براڈ شیٹ کمپنی کو آپ سیریس کیسے لے سکتے ہیں، اس نے آج تک نواز شریف کے خلاف کچھ ثابت تو کیا نہیں۔ اور یہ وہ جملہ جو پاکستان میں بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کچھ ثابت تو ہوا نہیں، کسی نے کچھ ثابت تو کیا نہیں۔ تو کتنا سیریس لیں گے پھر آپ ان تمام الزامات کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ثابت ہوا ہے اس کو کسی نے مان لیا ہے۔ یہ جو جج بشیر اور رشد بلے کی عدالتوں نے جو فیصلے دیے اس کو بھی تو کسی نے نہیں مانا نا۔ ثابت ہو بھی جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کو کسی نے مانا ہے؟ یہ تو ایک دوسری بحث ہے۔ اصل میں اس معاملے میں جو ہو رہا ہے، جو چیزیں میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی پہ عجیب ایک آزمائش کی صورت ہے کہ جو چیزیں روز قیامت ہونے والی ہیں وہ بھی حساب و کتاب، وہ جو فیض نے کہا تھا یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں پہ روز حساب ہوگا، وہ روز حساب یہیں ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ این آر او کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ معاہدہ ختم ہوتا ہے 3 میں، این آر او آتا ہے 7 میں، یعنی 4 سال کا فرق ہے۔ یہ کوئی اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا اس کمپنی کی کارکردگی سے، پرفارمنس سے حکومت مایوس ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ بیسیکلی جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سیلز مین ہیں، مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتی ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں سبز باغ، جس طرح ہمارے ہاں ہاؤسنگ سوسائٹی والے دوسرے جو پروڈکٹ لوگ لاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب ایک کریم آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی حبشی عورت بھی استعمال کرے گی تو وہ جناب گوری بن جائے گی۔
اسی ٹائپ کا انہوں نے چکر دیا، اور جب نیب کو یا حکومت کو محسوس ہوا کہ یہ نکل تو کچھ نہیں رہا تو انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا یک طرفہ طور پر، اور پھر یہ عدالت میں چلے گئے۔ یہ 12 تک عدالت میں تھے اور جا کے فیصلہ ہوا ہے، 16-17 میں جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے، پھر 20 میں کوئی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے پروسیس، اور اس پہ تو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس کتنی انفارمیشن تھی، کتنی انہوں نے تحقیق کی، اور کتنا ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے عدالت سے، وہ اس بیس پہ نہیں ہوا کہ یہ ناکام ہو گئے یا حکومت پاکستان ناکام ہو گئی، یہ ہوا کہ معاہدہ یک طرفہ طور منسوخ ہوا، اس کا انہوں نے ہرجانہ وصول کر لیا۔ اس میں جب ایک معاہدہ ایک حکومت منسوخ کرتی ہے، بین الاقوامی عدالت میں کیس چلتا ہے اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تو اس کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، ہرجانہ دینا پڑے گا۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب اس میں موجودہ حکومت پر یا کسی فریق پر یہ الزام لگانا کہ جناب اس کی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی ملی بھگت کی وجہ سے، اس کی، وہ تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ یہ تو اب فیصلہ دوبارہ یا تو یہ ہو کہ یہ عدالت میں حکومت پاکستان دوبارہ جائے اور وہاں سے یہ فیصلہ لے کہ جناب والا یہ جو ان کی پرفارمنس تھی، یہ کیس، یعنی ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے نا کہ کیس صحیح طریقے سے لڑائی نہیں کیا ہمارا حکومت پاکستان کا کہ 2003 میں اس سے معاہدہ ختم کیا تھا کیونکہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا۔ لیکن بعد میں جو فیصلہ عدالت میں ہوا، عدالت میں بھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ جو اس وقت کی حکومت تھی جنہوں نے کیس لڑنا تھا وہ بینیفیشری تھے اس پہلے جو معاملات چل رہے تھے، تو اس لیے ان کو دلچسپی نہیں تھی، ان کا تھا کہ بھاڑ میں جائے، ٹھیک ہے یہ کیس ہم کیوں لڑیں، پیسے جاتے تو جانے دیں۔ لیکن اب جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر حکومت پاکستان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور چونکہ وہ ڈیل نہیں ہوئی تو اب وہ دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ براڈ شیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ براڈ شیٹ کی، جس کے لیے شامی صاحب نے سیلز مین کا لفظ استعمال کیا۔ سیلز مین جو ہیں انہوں نے دوبارہ، میں کل شہزاد اکبر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی 2-3 اٹیمپٹ انہوں نے کی، ان کا آدمی جو ہے وزیر اعظم تک پہنچا اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرا براڈ شیٹ سے تعلق ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا، جس کا وہ ذکر کرتے ہیں نا جی ظفر علی کا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں براڈ شیٹ سے تعلق رکھتا ہوں یا ان کا نمائندہ ہوں، انہوں نے اپنے طور پر ایک پیش کیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ دیں، تو ہم وہ دے نہیں سکے، ہم نے نہیں کیا۔ تو اب وہ بیک وقت ایک گیم نہیں کھیل رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بہت کچھ ہے، وہ سنگاپور میں $1 ارب کی بات کرتے ہیں اور جائیدادوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ سیریس معاملہ ہے۔ میرے خیال ہے اس پر پوائنٹ سکورنگ کی بجائے حکومت اپوزیشن کی ایک کمیٹی بن جانی چاہیے اور یہ اس معاملے کو پرسو کریں لندن کی کسی عدالت میں کہ یہ صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں یہ کتنا درست فرما رہے ہیں، اور اتفاق رائے ہونا چاہیے، کیونکہ بدنامی بہرحال پاکستان کی ہو رہی ہے، خاص سابقہ حکمرانوں کے حوالے سے یا موجودہ۔ اپوزیشن کو لگتا ہے یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کی چیزیں نکالنے کے لیے کمیٹی بن رہی ہے۔ نہیں، یہ اگر مشترکہ کمیٹی بن جائے اور عمران خان صاحب کو یک طرفہ اپنی کمیٹی بنانے کے بجائے ایک مشترکہ کمیٹی بنائیں اور یا وکلاء کی ایک کمیٹی بنا دیں، ان سے لے لیے جائیں نام، اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے کہ ایک تو آپ کے پیسے جو جا رہے ہیں ان کو بچائیں، کیونکہ آج جو ہمارے غلام حسین صاحب نے انٹرویو لیا ہے وہ کہتے ہیں جی پیسے مجھے نہیں ملے، پیسے لیکویڈیٹر کے پاس ہیں اور وہاں سے پیسے لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا جو ہائی کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے ہمارے بینک سے نہیں لیے جا سکتے عدالتی حکم کے باوجود، کیونکہ وہ ہمیں استثناء سفارتی حاصل ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے نہیں لیے جا سکتے۔ تو یہ ایک گنجلک معاملہ ہے، میرے خیال ہے اس کو حل کرنا چاہیے قومی، اس کو کیسے حل کرنا مفاد کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کمیٹی بننی چاہیے، لیکن کیا حکومت کا لائحہ عمل یا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے شامی صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا، یا نیب کا کہنا تھا۔ اچھا، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پرفارم کیا تھا، ہمیں نیب نے اس جی، اور وہ اس لیے ہمارا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر منصور الحق کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کی ریکوری ہم نے کروا کے دی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ انڈر لیکوڈیشن ہے، یہ جو ان کی فرم ہے نا یہ دیوالیہ ہو چکی ہے، وہ لیکوڈیٹر اس کے معاملات دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ رقم جائے گی لیکوڈیٹر کے پاس۔
یہ جو ہے اس وقت جو لندن کا جو معاملہ میں دیکھا عدالتی معاملہ، وہاں جو فیصلہ ہے وہ فریق عین کی مرضی کے بغیر پبلک نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لندن کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے. مساوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور نیب یا حکومت پاکستان اس کو پبلک کر سکتی ہے. اب اگر یہ اس پہ دونوں متفق ہو جائیں تو پبلک کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ حقائق اس کے کیا ہیں، عدالت نے کیا بات کہی ہے، اور یہ مساوی صاحب کی پرفارمنس کیا تھی یا نہیں تھی، یہ ساری چیزیں میں واضح ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ارشاد عارف صاحب نے بالکل درست کہا ہے، ہم ہر معاملہ جو ہے نا اس کو اپنا منہ کالا کرنے پہ لگ جاتے ہیں. اب اپوزیشن حکومت کی باتیں کر رہی ہے، اب حکومت اپوزیشن کی باتیں کر رہی ہے. بے خدا خوفی کرو، حقائق تک پہنچنے دو قوم کو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، سینئر وکیل ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کو پروب کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے. یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے، رانا تنویر صاحب نے اس کے تحت بھی نوٹس لے لیا ہے، پتہ نہیں وہ کچھ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. کوئی تو کام ایسا کر لینا ہم جو ایک ملک کے اور ایک قوم کے طور پر کرنا چاہیے ہمیں. رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں، بریک میں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو احتجاج، اب شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج 19 تاریخ کو ہونا ہے وہ بھی براڈ شیڈ کی نظر ہو جائے گا. یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، حکومت کے لیے کتنا خطرہ ہے، کتنا پریشانی کا باعث ہے، اور وہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اوریہ صاحب، یہ ان تمام الزامات کا، چیزوں کا، اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیا پاکستان کی سیاست میں اسی طرح الزامات کی طرح ڈسکس ہوتا رہے گا، یا اس پہ جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، اور اس کے لیے جو بھی تجاویز دی گئی ہیں، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانی چاہیے، شامی صاحب نے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہوگا اس کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے پاکستان کے میڈیا کو بہت شاندار طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور ہینڈل اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اصل ایشوز سے جان چھڑائی جاتی رہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی رہے. آپ کبھی اگر سروس کے اندر ہوں اور کسی اعلیٰ پوزیشن کے اندر ہوں، یا اگر وزیر ہوں، تو جیسے ہی گورنمنٹ آتی ہے 2-3 قسم کے لوگ ضرور آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہر ملک میں جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس 4-5 لوگ ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، ملائیشیا میں، ہمارے پاس انویسٹرز ہیں، آپ ہم سے ایک پروجیکٹ بنا لیں، ہم ساتھ ملیں، میں انویسٹر لے کے آتا ہوں، آپ کو ہم ایک سولر پاور پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، آپ کو یہ بنا دیتے ہیں، وہ بناتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ شروع میں بہت ملتے ہیں. دوسرا جو ہے، جب سے یہ فیشن شروع ہو گیا ہوا ہے کہ اب ہمارے جو پیسے لوگوں نے چوری کیے ہیں، تو اس طرح کے انویسٹیگیٹر فرمز ہیں، یہ بھی آتی جاتی رہتی ہیں کہ ہم 1 کروڑ روپے آپ کو ڈالر ڈھونڈ کے لا دیتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں کرتی رہتی ہیں، کبھی اس سے ہر دفتر میں. آپ تو چھوٹی سی بات کرتے ہیں، اگر آپ کبھی فورن پوسٹنگ مل جائے نا، تو آپ کو جس زمانے میں رشیا ٹوٹا تھا تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جاتے تھے کہ میں تمہیں یورینیم کتنی چاہیے، میں تمہیں یورینیم لے دیتا ہوں. اکثر ایمبیسیز میں گھومتے پھرتے ہوئے ہوتے تھے لوگ یہ چیز. تو یہ موساوی صاحب بھی بنیادی طور پر ایک اسی طرح کی، ان کے ساتھ وہ جو بندہ ہے وہ آیا جاتا رہا، ملتا رہا. اب عمران خان صاحب کے پاس تو آئیڈیاز دینے والے اتنے آتے تھے شروع میں، اس کے حساب ہی نہیں. میں خود دیکھا ہے کہ پورا کا پورا EAD بھرا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب بذات خود پاکستان کے قانون کے مطابق براہ راست آؤٹ آف دا کنٹری ایگریمنٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ دی انوالومنٹ آف دی اٹارنی جنرل آفس اور دی فیڈرل گورنمنٹ. یہ جو کل کہہ رہے تھے نا شاید خاقان عباسی صاحب کہ میں تو نیب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، منہ نہیں لگاتا تھا، وہ نہیں لگاتا تھا. ہم نے قمر زمان کو جانتے نہیں ہے کس طرح پوسٹ ہوا تھا، اور کس طرح فواد کے دفتر میں 4 چکر لگ رہے تھے، اور یہ ایشورنسز ہو رہی تھیں. آج اس وقت سارے کے سارے دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہ جب ایگریمنٹ آربیٹریشن کا ہوا، جب کچھ ہوا، یہ ان کو کھولنا چاہیے. یہ جو بندہ بھی کہتا ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ بنیادی طور پر پاکستان کے بنیادی سٹرکچر سے انکار کر رہا ہے. نیب کو فنڈنگ کے آسمان سے آتی ہے.
نیب کو فائنینشیل سپورٹ کا فائنانس میں اس کا بل پاس نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس کا بجٹ جو ہے وہ اسمبلی سینکشن نہیں کرتی؟ کیا وہ اپنی ریکوائرمنٹس لے کے جاتا نہیں ہے ان اداروں کے پاس؟ کیا وہ ای اے ڈی کے پاس نہیں جاتا اتنے فورن فنڈ اتنی فنڈنگ چاہیے؟ کیا وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدتا ہے؟ کیا وہ ڈالر کے لیے سپریم کورٹ اس کے پاس اسٹیٹ بینک کے ساتھ؟ نیب از پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ نیب از پارٹ آف دا گورنمنٹ پروسیکیوشن. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ تھا اور یہ جو 8 سال گزرے ہیں اس میں نیب کو جس طرح اس کے پر کاٹے گئے ہیں اور پر نوچے گئے ہیں، حالت یہ تھی کہ ان لوگوں کا، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے وکیل آ کے بیٹھ کے وہاں پر وہ ڈرافٹ کرتے ہوتے تھے، جسے کہتے ہیں نیب کا جو اپنا جو ہوتا ہے نوٹس جو جاری کرنا ہے، پارٹی کے وکیل کہا جاتا تھا کہ یہ جائیں اپنا صاف جب فلان صاحب جائیں، وہ اب پیس بن رہا ہے، آپ وہ قمر زمان کے پاس جائیں، آپ اس سے جا کے اپنا ڈرافٹ کر کے دے دیں. یہ اوپن سیکرٹ ہونا چاہیے. نہ ہمارا بیوروکریٹ باتیں کرتا ہے، نہ ہمارا سیاستدان باتیں کرتا ہے. اور اس میڈیا کے اس 14 انچ کے باکس کے اندر با کے آپ ہر بندہ، آسان طریقہ یہ ہے، صحیح کہتا ہوں میں، یہ انہوں نے بہت طریقہ ہے. یہ 14 وہ شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم سارے اسی میں رولے میں رہیں گے اور وہ احتجاج بھی گزر جائے گا، وہ بھی گزر جائے گا، سب کچھ، اور 3 سال 4 سال پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد نہ ہم بتاتے ہیں، فائلوں پہ ہم نے سیکرٹ لگایا ہوا ہے، مجھ سے روز ٹیکس لے لو. صحیح ہے. چلیں اب میں ایک اور دوسرے ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں اب ارشاد صاحب، اور وہ ہے معاملہ 19 تاریخ کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے. پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے، زور لگا رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کو بلائے یا پنجاب سے بھی لوگوں کو لے جائے، کچھ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرے اور الیکشن کمیشن کے باہر ایک اچھی رونق لگ جائے. آپ کیسا اجتماع دیکھ رہے ہیں 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے باہر؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں. یہ جو ایشو چل رہا ہے اس پہ 2 باتیں کرنی ضروری ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پبلک فنڈز ہیں جو براڈ شیٹ کو یا لیکویڈیٹر کو منتقل ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے صرف پروپیگنڈے کی نظر ہو جائے اور لوگ بھول جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی ادارے نیب کی اس میں ساکھ کا بھی مسئلہ ہے. ساکھ یہ بن رہی ہے کہ یہ لوگ چور اچکے جو پیسہ پبلک منی لے کے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، ان پر بھی یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے تحت، اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت. اور پبلک فنڈ جو ہے ایک تو لوٹ کر لے جاتے ہیں، اور دوسرا جو کمپنیاں ہمارے ساتھ معاہدے کرتی ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمیں پھر ان کو ہرجانے دینے پڑتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہیں. اس لیے سیریسلی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اب 19 کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ تو تقسیم ہو گئی ہے واضح طور پر. مجھے ایسے لوگ جب یہ بات کرتے تھے تو کوئی مانتا نہیں تھا، عجیب و غریب دلائل دیے جاتے تھے. پہلے دن سے جب یہ بنی تھی اس میں تقسیم و دراڑ موجود تھی. پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ واضح تھا کہ وہ حکومت کو کسی غیر جمہوری طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے گرانا نہیں چاہتی اور میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتی. پارلیمنٹ کا، سینٹ کا، قومی اسمبلی کا استعفوں کی بات وہ پہلے دن سے نہیں مان رہے تھے. لیکن ایسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تاثر دیا اور مریم نواز صاحبہ نے کہ بڑا اتفاق رائے ہو گیا اور ہم جو کریں گے وہ سب اکٹھے کریں گے. ایسا نہیں تھا. اب یہ احتجاج کا معاملہ جو ہے، پنڈی کا احتجاج کی بات مولانا نے کی ہے اور مریم صاحبہ بھی شاید اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے پیپلز پارٹی بالکل تیار نہیں ہے. اور 19 کو ابھی جو اطلاعات میڈیا پر آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب اس میں شریک نہیں ہو رہے. یہ لورالائی کا جلسہ جو تھا وہ آئی اوپنر تھا کہ اس میں نہ مریم صاحبہ شریک ہوئی ہیں نہ بلاول بھٹو شریک ہوئے ہیں. وہی حالت تھی مولانا فضل الرحمان کی جو پچھلے سال 19 کے دھرنے میں تھی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. اور یہ لورالائی میں ہو گیا ہے ابھی، حالانکہ 2-3 مہینے کا لمبا سفر پڑا ہوا ہے استعفوں تک کا، لیکن وہ الگ اپنا تاثر دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر 19 کو پیپلز پارٹی اس میں شریک ہوتی ہے صرف علامتی طور پر، عملاً وہ شریک نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ احتجاج رہ جائے گا صرف مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کا. اب مولانا فضل الرحمان اور یہ لوگ جاتے بھی ہیں تو یہ وہاں مطالبہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آپ خود ضمنی الیکشن میں حصہ لے کے اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوبارہ. 18 کے الیکشن کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی اسمبلی میں جائیں گے، میدان خالی نہیں چاہتے. تو آپ کیا مطالبہ لے کر جائیں گے؟ یہ مطالبہ اگر الیکشن کمیشن سے ہی کرنا تھا تو پہلے روز یہی فیصلہ کر لیتے. تو
اتنے تضادات ہیں اور ساکھ کا مسئلہ ہے پی ڈی ایم کا اور ان دونوں جماعتوں کا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ بڑا شو کر سکتے ہیں. اگر کر بھی لیں بالفرض تو کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے، آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پورے الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کرا دے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے یہ سائے لا حاصل ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ اپنے کارکنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن تک یہ سرگرم رہیں، مایوسی کا شکار نہ ہوں، تاکہ کم از کم اگلے الیکشن میں تو ہم بھرپور طریقے سے حصہ لے سکیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی پی ڈی ایم کا مقصد نظر نہیں آتا. کیا جو آپ نے کہا کہ تقسیم ہو چکی ہے پی ڈی ایم، شامی صاحب کیا پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی ہے؟ اور اگر ہو گئی ہے تو کس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ تقسیم ہو گئی ہے؟ یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی متحد ہیں تو ہم یہ کس بنیاد پر کہیں گے؟ دونوں طرف کے آرگومنٹس کیا ہو سکتے ہیں شامی صاحب؟ دیکھیے، یہ جب بھی کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے یا اپوزیشن کی کوئی سٹرگل جاری ہوتی ہے تو یہ اختلاف رائے بھی رہتا ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں مختلف طریقے سے سوچ بھی رہی ہوتی ہیں. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی یہ ایسا جنگی دستہ تو ہوتا نہیں ہے جس کو لیفٹ رائٹ کرتا ہوا سیدھا چلتا چلا جائے. یہ اس میں زیر و بم آتے ہیں، نشیب افراز آتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے یہ الیکشن کے حوالے سے نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے، جو پی ٹی آئی کا جو کئی سال سے چل رہا ہے، یہ اس کے حوالے سے ڈیمانسٹریشن کیا جا رہا ہے تاکہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مقدمہ جو ہے اب ایک بڑا اہم اس کی یہ ٹرننگ آ گئی ہے، کیونکہ اس میں جو پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں ان کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے غیر ملکوں میں انہوں نے جو پیسے اکٹھے کیے ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی ڈیٹیلز فراہم نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑا ایک اہم معاملہ ہے جس کو اپوزیشن نے کہا کہ یہ اقبال جرم کر لیا ہے پی ٹی آئی نے. یہ بات کہی نا، اب اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو وہ پی ٹی آئی کا پاناما بنانے کے لیے سرگرم ہے اور اس لیے اکٹھے ہو کے مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اور تو جو کچھ بھی ہو یہ ایک دفعہ ہائی لائٹ تو ہوگا. یہ کیس تو جو ہے ویسے ایک منظر ہے. جی ویسے شامی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کسی ایجنٹ کی غلطی ہے جو حکومت نے موقف لیا ہے، اس کو اگر اس آرگومنٹ کو تسلیم کر رہتی ہے الیکشن کمیشن، اس کو ایجنٹ کی غلطی مان لیتی ہے، تو کیا یہ پی ٹی آئی کا پاناما بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ تو اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جائے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے ایجنٹ ہیں ان کو پارٹی کو کہنا پڑے گا نا کہ آپ اپنی ڈیٹیلز دیں، آپ اپنی تفصیلات سامنے رکھیں. پارٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی. پارٹی نے رقم وصول کی ہے، ایجنٹ اس کے نامزد کردہ تھے، اور جو بھی تھے وہ ان کی جو بھی جہاں سے پیسے آئے ہیں وہ تفصیل ان کو سامنے رکھنی چاہیے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ آسانی سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، رائٹ سر. میں ایک چھوٹا سا اوریہ صاحب کی طرف آتا ہوں اور ارشاد صاحب سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو باتیں ہیں اوریہ صاحب. ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم میں اختلافات کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کیا اس میں تقسیم ہے، اختلافات ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو 19 تاریخ کو فارن فنڈنگ کیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک سٹیج سیٹ کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم، اس کی سگنیفیکینس کیا ہوگی. لیکن ایک چیز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے تھے اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف موجود ہے پی ڈی ایم کے اندر. مولانا چاہتے ہیں راول پنڈی کی طرف رخ کریں، پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ نہیں، احتجاج کا یا دھرنے کا رخ جو ہے وہ پنڈی نہیں ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیجئے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لانگ مارچ کا رخ راول پنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا. فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. وہ جب فیصلہ ہوگا، رخ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر سارے متفق ہوں گے تو وہ رخ جو ہے وہ فائنل ہوگا اور اس کے مطابق سب عمل کریں گے انشاءاللہ. جی اوریہ صاحب، دونوں چیزیں، پی ڈی ایم میں اختلاف اور فارن فنڈنگ کیس اور 19 تاریخ کا احتجاج. دیکھیں، میں بار بار یہ اس پہ بات گفتگو کی ہے کہ مجھے یہ بتائے، یعنی ایک یہ مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشنز میں مداخلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک امپناری چیز،
किस कानून के तहत होती है जिसको बदलना है आपने, और क्या अगर कोई और कानून आएगा तो क्या वो रुक जाएगी, और क्या वो आपकी सियासतदानों की कॉपरेशन से और सरेंडर के बगैर हो सकती है? कोई ऐसा मुतालबा क्या वो मान लेंगे कि हम करते हैं, आए बैठ जाए मेज के ऊपर? एक ऐसी तहरीक जिसका कोई सिरा नहीं है, जिसके ऊपर कोई नेगोशिएशन टेबल सेट नहीं हो सकती, कि नहीं आप करते हैं, आप इधर से फोन करते हैं, ये करते हैं, भाई 10,000 SHO फोन करता है, लोग SP से फोन कराते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या, IG जाके फोन बंदे उठा लेता था, ये सारा को। पर इलेक्शन जब हो रहा होता है तो 50,000 इन्फ्लुएंसेस होते हैं, 2 बदमाश लेके किसी के घर चले जाते हैं कि पूरे के पूरे अपना बरादरी के वोट दे दो तुम उसमें। ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में आप अपने किरदार को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खड़े हो जाएंगे, मैं आप पार्टी छोड़ के PTI में नहीं जा सकता, या मैं PTI छोड़ कर नून लीग में नहीं जा सकता। आपका किरदार मजबूत है, दुनिया में पूरी की FBI की फोर्स उठ के आ जाए तो आपको कुछ नहीं कर सकती। लोग मिसिंग पर्सन भी तो होते रहे हैं ना, उनकी पार्टियां खत्म हो गई मिसिंग पर्सन वालों की, क्या कुछ नहीं होता रहा। तो एक बात तो यह है कि कोई मुतालबा इस तरह का नहीं है कि पिंडी जाया जाए तो पता है कोई। दूसरा ये आते हैं फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जी, मुझे लगता यह है अगर आप कानून, मतलब मैं बाबर याकूब फतेह अहमद साहब जो थे चीफ इलेक्शन, मेरे एक साल सीनियर थे, अभी जो आए हैं ये एक मुझसे 2-3 साल जूनियर हैं, ठीक है, उन सब बहुत तफसील से ये सारा डिस्कस किया है। आप अंदाजा करें जरा से, उसमें जो आर्टिकल सेक्शन 212 है ना, वो इसको एक बार जरा तफसील से पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि ये जानबूझ के इसीलिए लटकाया गया है कि ये चलता रहे, कोई सर्टिनिटी नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स है कि जिस पंडोरा बॉक्स के अंदर आपके हर चीज आएगी। आपकी छोटी छोटी पार्टियां जिनको फंड, आप देखें जरा, मैं सुना देता हूं फॉरेन फंडिंग के ऊपर क्या रिजोल्यूशन, पार्टी को किस बुनियादों के ऊपर पार्टी जो है डिसॉल्व हो सकती है। सिंपल, इट हैज बीन फॉर्म्ड, पार्टी अगर और ऑर्गेनाइज एट द इंस्टेंस ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पोलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री, यानी किसी पार्टी ने आके उसको पार्टी को बनाया हुआ कि भाईजान रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि PTI बना लो, ठीक। दूसरा, इज एफिलिएटेड और एसोसिएटेड विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पोलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री, एक रिसीव्स एनी एड financial or otherwise from any foreign government or foreign political party of a foreign country or any portion of its fund from the foreign national। इसमें foreign national की क्लॉज आ जाती है उसके अंदर। अब वो उसमें आगे उसकी एक सेंस है कि पाकिस्तानी नेशनल, उसमें अब उन्होंने इस पूरे के पूरे फंडिंग प्रोसेस को देखना है कि उसके अंदर कहीं आया है नहीं आया है। उसके बाद ये रेफरेंस जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास जी, फेडरल गवर्नमेंट यानी इमरान खान के पास खुद ये रेफरेंस जाएगा, वो उसको नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट उसकी डिसोल्यूशन की जो कुछ भी है, एक डिसोल्यूशन के ऊपर 15 दिन का वक्फा मिलता है। ये ऐसा मामला है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं ना, कुछ के पास कार्ड है, कुछ के पास नहीं है, कुछ नेशनलिटी ली है, कुछ ने नहीं ली हुई, कुछ डुअल नेशनलिटी रखते हैं, कुछ नहीं रखते, अजीबोगरीब सा मामला है ये। उन्होंने ये भी एक किस्म का दर बात है, उन्होंने एक मीडिया पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं 2 साल से ऐसे इश्यूज के ऊपर हमारा मीडिया गुफ्तगू कर रहा है और ये सियासतदान गुफ्तगू कर रहे हैं जिनका कोई हल ही नहीं है। ठीक, मतलब मुझे पूरी PDM की मूवमेंट इस चीज पे नहीं, किसी इस चीज पे नहीं है कि क्या करना है। ओ भाई इलेक्शन में मुदाखलत हम कर, ओ भाई को प्रोसीजर बताओ कैसे खत्म हो, 1 2 3 कौन सी अमेंडमेंट चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएंगी, गद्दारी का मुकदमा चलेगा, रास्ता क्या है आप कह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। इरशाद सर, क्या ये जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का पनामा बनेगा आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बनेगा, 2-3 वजूहात से। नंबर 1 तो ये है, पहली जो बात हो रही थी ना, ये जो जा रहे हैं PDM वाले, अब ये फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही है। जब मौलाना फजल रहमान ने बात की थी उस वक्त ये केस नहीं था, वैसे इन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि हमने पहला एहतजाज वहाँ करना है, और उसी के तनाजुर में उन्होंने कहा था कि हम पिंडी जाएंगे। पिंडी ये फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं लेके जाना ना उन्होंने। दूसरी बात यह है कि देखें, ये सिर्फ केस PTI पर नहीं है, ये तहरीक इंसाफ ने केस किया हुआ है, मुस्लिम लीग पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी। तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारा कच्चा चट्टा जो है वो अकबर एस बाबर ने खोल दिया, पेश कर दिया। वो 2 पार्टियां तो अभी तक कुछ अपना हिसाब किताब पेश ही नहीं कर सकी, वो भी फंसेंगी अगर ये पंडोरा बॉक्स खुलता है। तो ये सिर्फ इधर महदूद नहीं रहेगा। तो नहीं खुलना चाहिए पंडोरा बॉक्स? नहीं, बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में मुझे ये बताएं कि यहाँ वो लोग, वो सियासी जमातें भी मौजूद हैं जिनके बारे में उनके अरकान ने ये कहा
آپ اگر وہ پڑھیں فریب ناتمام جمعہ صوفی کی، جو آج تک تردید نہیں ہوئی کہ وہ باقاعدہ سے پیسے لیتے رہیں بذریعہ کابل، وہ بھی پارٹیز موجود ہیں، وہ بھی افراد موجود ہیں. یہ پی ٹی ایم پر الزام لگ رہا ہے. تو یہاں تو فری فار آل ایک ملک ہے نا. ابھی تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے امریکہ میں، اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے کہ وہاں ریاست کو اور حکومت کو اور قومی مفاد کو اور پارٹی مفاد کو کس طرح سے الگ الگ کیا جاتا ہے. 10 ریپبلکن ارکان نے اپنے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک میں ووٹ دیا. کسی نے ان کو لوٹا نہیں کہا، بے وفا نہیں کہا. اور جن لوگوں نے حملہ کیا اس کا دفاع خود بذات خود ٹرمپ نے بھی نہیں کیا. اس نے بھی کہا ان کو سزا ملنی چاہیے. میں وہ اتفاقاً 2-2.5 گھنٹے کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ دیکھتا رہا ہوں. ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو اس کو جسٹیفائی کر رہا ہو کہ جی وہ دھاندلی ہو گئی تھی تو کیا کرتے کیسے. سب نے کہا یہ جو ہوا ہے جرم ہوا ہے. تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے، ہماری شفافیت لانی چاہیے، جمہوری رویے لانے چاہیے. عدالتوں سے ہر فیصلہ اگر لیتے رہیں گے ہم تو کبھی بھی کچھ سیدھا نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا شامی صاحب، سر اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں اور یہ جو احتجاج ہے اس کو کس چیز پر منتج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کوئی ایسا نتیجہ خیز ثابت ہوگا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا، یا آپ دیکھتے ہیں بس احتجاج بھی چلتا رہے گا اور حکومت بھی چلتی رہے گی؟ دیکھیے، احتجاج جو ہے یہ حکومت کو گرا دے گا یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، لیکن حکومت کو ہلا ضرور دے گا اور ہلاتا چلا جائے گا. اور نتیجہ کیا نہیں، اگر یہ احتجاج جو ہے نقطہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ پھر کہیں منزل پہ جا کر لٹنا جائے کارواں، اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل. تو دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو بیٹھ کر معاملات پر غور کرنا چاہیے. دونوں کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. دونوں ایک دوسرے کا انکار کر کے یہ سسٹم نہیں چلا سکتی. اپوزیشن اور حکومت دونوں جو ہیں وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے اس سسٹم کی. دونوں کو بیٹھ کر چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی پالیسی جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. تو جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے. ابھی دیکھیے امریکہ میں ووٹنگ پہ پارٹی کی پابندی نہیں ہے. آپ جب ووٹ دیتے ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس وہ انڈیپینڈنٹلی ووٹ دے سکتے ہیں. یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا وہاں معاملہ ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایک صورت اور ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اب دونوں جماعتیں جو ہے اگر اسی طرح لڑیں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ تو کوئی آدمی اس کی آرزو تو نہیں گا جی ایس کیو کے سامنے وہاں کیوں جائے، کیوں احتجاج کیا جائے وہاں جائے جو ان کی بے توقعی ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال یہ دونوں جماعتیں جو ہیں دونوں کے سٹیکس ہیں، دونوں یہ اس پہ غور کریں اور معاملات کو سنبھالیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، اوریہ صاحب، قائد مدارف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. 19 تاریخ کو اب کیا ہوتا ہے، کس طرح انداز میں احتجاج ہوتا ہے اور کیا فورن فنڈنگ کا معاملہ یہ کہاں تک جائے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پی ڈی ایم میں اختلاف کی صورت دیکھنے میں آ رہی ہیں، یا کچھ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ چیزوں پر ابھی اتفاق ہونا باقی ہے، طے ہونا باقی ہے. بہرحال بلاول جو ہیں اگر ارشاد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ شرکت نہیں کرتے تو یہ ایک اور فاصلے پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.